www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولا تظالموا بينكم يا عبادي إنكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني يا عبادي إنكم عار إلا من كسوته فاسألوني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني إلى آخر الرواية أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ مسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، کائنات کو جب حق تعالیٰ جل شانہ نے بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس موقع پر ایک شخصیت محترم کو بنایا، اور وہ شخصیت آدم علیہ السلام ہے. اور پھر ان کی ضرورت کی خاطر ایک اور شخصیت کو اللہ نے بنایا، اور اس شخصیت کا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام. اور ان دونوں کا بسیرا اللہ جل شانہ نے جنت میں کروایا، ان کا مسکن جنت بنایا، ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا جنت بنایا، اور یہ کہا کہ تمہیں اپنی زندگی کو یہیں گزارنا ہے، اور یہ فرمایا کہ پوری جنت میں آپ جہاں چاہیں پھرو کھاؤ، لیکن ایک درخت کو نہ کھانا. وہ درخت کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس کسی ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. روایتوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ گیہوں کا تھا، روایتوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ انجیر کا تھا، روایتوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ انگور کا تھا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا درخت تھا. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے گیہوں کو یا انجیر کو یا انگور کو متعین کیا یہ خلاف سنت ہے. سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. واللہ عالم کوئی درخت تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے اس پیغمبر کو منع کیا. اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ جب آپ کی شخصیت کو پیدا کیا گیا تو چونکہ ساری دنیا کا مکھن اس کو بنانا تھا، ساری دنیا کا اصل اصول اس کو بنانا تھا. اور آپ دیکھ لیں انسان کو پوری دنیا کی اصل اللہ نے بنایا ہے. ملائکہ کو بھی اللہ نے وہ مقام نہیں دیا جو حضرت انسان کو دیا. ایک روایت میرے ذہن میں آئی، بہت مشہور روایت ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے قریب آئے اور کہنے لگے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر جیسی شخصیت نکلی. فرمایا کیسے تم منافق ہو گئے؟ فرمایا نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے گھر جانے کے بعد نہیں رہتی، اور بدیہی بات ہے کہ یہاں جو کیفیت ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوگی، 100% نہیں ہوگی. ہم ہو یا آپ ہیں، جو کیفیت اللہ کی باتوں کے سننے میں ہوا کرتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی. بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. تو حضرت حنظلہ کہنے لگی کہ جو مجلس رسول میں میری کیفیت ہوتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی. یہی تو ہے کہ ظاہر کچھ ہوا باطن کچھ ہوا. وہاں کچھ اور کیفیت ہے، گھر پہ کچھ اور کیفیت ہے. تو اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. تو صدیق کہنے لگے اگر یہی کیفیت کو تم منافق کہہ رہے ہو تو پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا. اس لیے کہ نبی کی مجلس میں میری جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی.
میں یہاں آپ کے ذہنوں کو دستک دیتا ہوں کہ حنظلہ کا مقام بہت اونچا، غسیل الملائکہ ہے. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ ایک جہاد میں شہید ہوئے اور نبی کی آواز ان کے کان میں پڑی تھی اور انہوں نے اپنی بیوی سے مجامعت کی تھی اور بغیر غسل کیے ہوئے چل پڑے تھے. صحابہ کرام کا معمول تعویلات کا نہیں تھا. یہ میرا اور آپ کا مزاج ہے کہ جب کوئی حدیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں میرے متعلق نہیں تو آنا متعلق. یہ تو ان کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. یہ ہماری تعویلات ہے. جمعہ کا دن ہے، حضرت خطبہ دے رہے ہیں اور 2-4 صحابہ ادھر ادھر کھڑے ہیں. حضرت نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. اور صدیق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپل نکالتے ہیں. وہاں ابھی تو کھڑے ہی تھے، چپل نکال رہے تھے اور حضرت کی آواز کان میں پڑی اجلسوا، بیٹھ جاؤ. تو جہاں چپل نکالتے وہیں بیٹھ گئے. تو حضرت نے جب دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد میں آ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مجلس میں آ گئے، مسجد میں آ گئے. نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت تو ان کو کہہ رہے تھے جو مسجد میں کھڑے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کا حکم ہو بیٹھ جاؤ اور میرے کان میں آپ کی آواز پڑے اور میں اس کے خلاف آگے چلوں اور اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ نے پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں؟ یہ صحابہ کرام کا خوف تھا. آج میرے اور آپ کے جو حالات ہیں نا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ RSS کے حالات ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے یہود کے حالات ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے نصارہ کے حالات ہیں. کسی کے حالات نہیں ہیں، حالات میرے اور آپ کے لائے ہوئے ہیں. ان سب کو ہمارے خلاف جو کھڑے کیے ہیں وہ میرے حالات نے کھڑے کیے. میری بغاوت رسول نے کھڑا کیا، میری بغاوت قرآن نے کھڑا کیا، میری بغاوت صحابہ نے کھڑا کیا. جب میرے اور آپ کے اعمال میں بدلاؤ آیا، میں آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں. دیکھو مجھے یہ قصے کہانیوں سے ایسے دلچسپی نہیں ہے. مجھے تو میرے حضرت نے ایک بات فرمائی تھی، اللہ کے رسول کی سنا. میں ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں. احد کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ کرام کو کھڑے کیے تھے جو جوان تھے اور عبداللہ ابن زبیر کو اس پر امام بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہماری شکست ہو یا ناکامی ہو یا کامیابی ہو، اپنی جگہ تم نہ چھوڑو. ہم مارے جائیں تو بھی نہ چھوڑنا، ہماری بوتیاں نوچ لی جائیں تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور کامیابی مل جائے تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. شروع ہی میں اللہ نے میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا، شروع ہی میں دے دیا. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے اور ایسے بھاگنے لگے کہ عورتوں کی پاجامہ جب اٹھایا گیا عورتوں نے بھاگنے کے لیے تو ان کے پاؤں میں جو پازیب پہن رکھے تھے، ہمارے وہاں جو چاندی وغیرہ کے پہنتے وہ جو پازیب وہ بھی نظر آنے لگے. اس طرح وہ بھاگ رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی. اتنے میں جب کامیابی ملی ہے تو یہ صحابہ کرام نے کہا چلو نیچے اترو، اب تو کامیابی ہو گئی. تو عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا کہ نہ اترو، اللہ کے نبی نے ہم کو منع کیا. فرمایا ہمیں تو کامیابی مل گئی. وہ لوگ اتر آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر مسلمان ان کے تعاقب میں لگے ہیں اور ادھر سے خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے. اب مسلمان بیچ میں آ گئے. جو لوگ حج یا عمرے میں گئے ہوں گے ان کو وہاں نقشہ معلوم ہوا ہوگا کہ کیا حالات ہوئے تھے. اب تو کیا ہے وہاں مارکیٹ چل رہی ہے، کون حالات کو دیکھتا ہے کہ کیا مسائل ہوئے تھے. میں عشاء کے بعد گیا، وہاں 2 قبریں تھیں، 2 قبریں ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. مصعب ابن عمیر مکہ کا مالدار ترین ہے، کوئی غریب بچہ نہیں تھا، لیکن نبی کے خاطر سب کچھ قربان کر کے آ گئے مدینہ المنورہ اور غربت کی زندگی گزاری اور احد میں شہید ہوئے. تو عالم مصعب کا یہ ہے کہ صرف ایک لنگی تھی اور شہید کو جن کپڑوں میں انتقال ہوتا ہے اسی میں دفنایا جاتا ہے.
تو اس ایک لنگی کو کھول کر ان کو جب دفنایا گیا تو حضرت کو یہ بتایا گیا کہ حضرت اتنی چھوٹی لنگی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کھلا رہنے دو، اس پر گھاس ڈال دو. اور اسی عالم میں مصعب کو دفن کیا گیا احد کے میدان کے اندر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ابن عمیر، دونوں کی قبر وہاں پر ہے. ہم ایک مرتبہ عشاء کے بعد گئے، وہ خوشبو آ رہی تھی کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا پاک کی قسم ایسی خوشبو نہیں سنتی، ایسی بہترین قسم کی وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. بہرحال وہ تو ایک مارکیٹ بنا لیا گیا، تفریح گاہ بنا لیا گیا اور گھومنے کی جگہ بنا لی گئی. حالانکہ وہ دونوں کی قبر ہمیں رو رو کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنا خون اسی اسلام کے لیے بہایا. اس لیے نہیں بہایا تھا کہ تم کیمروں کے ذریعے سے فوٹو لو اور اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ میں حاجی ہوں، اور اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ میں عمرہ کرنے والا ہوں، اور اپنے فوٹو کو لا کر کے سب کو بتاؤ کہ ہم احد کے میدان میں بھی گئے. اس لیے ان لوگوں نے شہادت نہیں دی تھی. بہرحال خالد بن ولید پیچھے سے آ گئے، مسلمان بیچ میں پھنس گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. خود اللہ کے نبی زخمی ہوئے. عبداللہ ابن کیمیہ نے پتھر مارا آپ کو، آپ کے سر میں کڑی گھس گئی، اتنا خون نکلا ہے آپ کو، پانی ڈال رہے ہیں خون بند نہیں ہو رہا ہے. حضرت علی پانی ڈال رہے ہیں، فاطمہ دھو رہی ہے، لیکن خون بند نہیں ہو رہا ہے. بلاخر چٹائی جلائی اور چٹائی کی راکھ لگا دی، اس کے ذریعے سے خون بند ہوا. خود حضرت کا دانت مبارک شہید ہو گیا. اور کتنے حالات. تو ایک ذرا سی نبی کی بات کو نہیں مانا، منع کیا تھا کہ جگہ نہ چھوڑنا، جگہ چھوڑ دی. نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی ناکامی میں بدلی. احد کے میدان کا واقعہ سنو، ہمارے سامنے 3 ایگزامپل ہے، 3 مثالیں ہیں، 3 آئیڈیل ہے. بدر کا واقعہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے، بہت غور سے اس بات کو سنو. بدر کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر 3 صفات اپناؤ گے تو تعالیٰ جل شانہ تمہیں کامیابی عطا کرے. کون سی 3 صفت؟ پہلی صفت صبر اختیار کرنا، صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. دوسری صفت تقوی اختیار کرنا، تقوی کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کی تعریف کروے گھونٹ پینا، یہ تعریف نہیں. سب لوگ یہی تعریف کرتے ہیں، کروے گھونٹ پیو، مصیبت آئے، حالات آئے، بیماریاں آئے، پریشان آئے، بس کروے گھونٹ پی لو. نہیں، صبر کی تعریف یہ ہے کہ مصائب میں اور پریشانیوں میں کروے گھونٹ پی کر اللہ کے فرائض کو ادا کرو. بیمار ہو اپنی جگہ، حالات آ گئے اپنی جگہ، گھر میں فاقہ ہے اپنی جگہ، بیوی بیمار ہو گئے اپنی جگہ، انتقال ہو گیا اپنی جگہ، بچے کی موت ہو گئی اپنی جگہ، کھیتی میں کچھ نہیں پکا اپنی جگہ، اور تجارت ٹھپ ہو گئی اپنی جگہ. ان سب کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کا فریضہ نہ چھوٹے. اور اگر اللہ کا فریضہ چھوٹ رہا ہے تو اس کو صبر نہیں کہا جائے گا. پھر تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ چور پکڑا گیا اور پولیس اس کو ڈنڈے مار رہی ہے، تو صبر تو وہ بھی کر رہا ہے. تو کوئی اس کو کہنے جاتا ہے کہ بھائی صبر کرو ان اللہ مع الصابرین؟ کوئی نہیں کہتا اس کو کہ ان اللہ مع الصابرین. کیوں؟ وہ گناہ پر پکڑا گیا ہے، وہ گناہ پہ مارا جا رہا ہے. تو مصائب کے اوپر صبر کر کے کروے گھونٹ پی کر اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب اگر ہونا ہے کسی بھی محاذ پر، اے مسلمانوں تمہیں کسی بھی محاذ پر کامیاب ہونا ہے تو تم 3 صفتوں کو اپنانا. پہلی صفت صبر کو کبھی نہ چھوڑنا. دوسری صفت تقوی اختیار کرنا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اے مسلمانوں، اے صحابہ، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے اور دشمن 3000 کا لشکر بھی لے کر آ گئے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ. وہ فرشتے مر نہیں گئے آج، وہ فرشتے آج بھی زندہ ہیں. ان فرشتوں کی موت نہیں ہو گئی ہے.
وہ آج بھی زندہ ہے. شرط یہ ہے کہ مدد لینے کے طریقے ہمارے پاس ہونے چاہیے. 2 طریقے قرآن سے آ گئے، ان تصبروا وتتقوا، اور تیسرا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح مشرکین نقارے بجا رہے ہیں بدر کے میدان میں، یعنی اعلان کیا جا رہا ہے کہ نکلو ہمارے لیے، اور حضرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں، اور سب بندی ہو چکی ہے. پھر بار بار وہ نقارے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں. یہ اس زمانے کا طریقہ تھا چیلنج کا کہ آ جاؤ میدان میں، اور حضرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے خیمے میں کہ اللہ کے نبی کیوں نکل نہیں رہے. جب خیمے میں گئے تو دیکھا کہ حضرت اللہ کے سامنے زارو پکار ہو رہے ہیں، دعا میں مشغول ہے. ساری کائنات کا مکھن جس کو اتنا اونچا مقام ملا کہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ آپ ہی کو اللہ نے عطا کیا. کوئی نبی کو یہ مقام نہیں ملا، لیکن وہ تواضع کے ساتھ. میرے بھائیوں، نبی کی دعاؤں کے الفاظ جب آپ سنو گے نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے حضرت تواضع کے ساتھ دعا کرتے تھے. اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں تیرے سامنے ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک بھکاری ہمارے دروازے پر مانگا کرتا ہے. کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. انی اسألک مسألۃ المسکین، ہماری طرح نہیں کہ کھیلتے کودتے دعا ہو گئی، ہماری طرح نہیں کہ یوں ہاتھ پھیر دیا، ہماری طرح نہیں کہ دعا کو کھیل اور تماشا بنا دیا. حضرت اس طرح جھک کر دعا فرماتے تھے. اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے مسکین کسی کے سامنے. اللہم انی استر، اے اللہ میں مستر، بے چین، بے قرار ہو کر تیرے سامنے مانگتا ہوں. اے اللہ میں عاجز اور ذلیل ہو کر تیرے سامنے مانگ رہا ہوں جیسے دنیا والا ذلیل ہو کر اپنی عزت کو رکھ دیتا ہے. جب میں کسی کے سامنے جاتا ہوں میری عزت رکھ دیتا ہوں. ارے میری بیوی کی عزت کو کھول کر رکھ دیتا ہوں کہ میرے گھر میں یہ مصیبت، یہ مصیبت، یہ مصیبت، میری بیوی نے یوں کر دیا، میرے بچوں نے یوں کر دیا. میرے بچوں کی عزت کو داؤ پر لگا کر کے میں سوال کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے تو میرے سامنے اتنے جھکو گے تو وہ نہیں دے گا، لیکن میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. تو حضرت انتہائی تواضع کے ساتھ دعا فرماتے تھے. ہمیں تو آداب دعا بھی معلوم نہیں. آداب دعا قرآن سے ثابت ہے. دیکھو سورہ نوح کی تلاوت کرو، ان علماء سے پوچھو، اس کی تفسیر معلوم کرو. آداب دعا قرآن کریم نے بتائی. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے کلام کو نقل کر رہا ہے قرآن میں کہ حضرت نوح جب دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک دم نہیں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دعا نہیں شروع کر دی. پہلے اپنی کارگزاری سنائی. اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا. اے اللہ میں نے ان کو دن میں بھی بلایا، میں نے ان کو رات میں بھی بلایا، میں نے ان کو علانیہ بھی بلایا، میں نے ان کو چھپ کر بھی بلایا. آج کل کی زبان میں ترجمہ کرو، میں نے عمومی غضب بھی کیا، خصوصی غضب بھی کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اے اللہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہے، واستغشوا ثیابہم اپنے چہروں کو ڈھانپتے رہے اور یوں کہا نو تیری بات نہیں سنیں گے. اے اللہ میں نے تو ان کو یہ بھی کہا معافی مانگو اللہ سے، وہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا کرے گا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم. لیکن اے اللہ میری ایک نہیں سن رہے ہیں. یہ کارگزاری ہو گئی. اس کارگزاری کے اندر اپنی عاجزی ہو گئی، اور اپنی عاجزی کے بعد جا کر کے اب دعا کر رہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ ان میں سے ایک کو بھی اب نہ چھوڑ. 950 سال کی محنت کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کفر ان کے دل پر جاغزی ہو چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے. اب اگر ان سے اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ کافر ہی پیدا ہوگی. دعا بہت بعد میں آئی. کچھ اللہ سے دعا کرو تو پہلے اپنی کارگزاری بھی تو سناؤ، اپنی منت سماجت آہوزاری بھی تو کرو اس کے سامنے.
ارے کچھ واویلی بھی تو کرو اس کے سامنے، کچھ اپنے حالات سناؤ، اپنے گھر کے حالات، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو سناؤ، اور پھر اس کے بعد جا کر کے اپنا مقصد اللہ کے سامنے رکھو، تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو دعاؤں کے آداب ہیں جو حق تعالی جل شانہ نے قرآن سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ سے ہمیں دیے۔ تو صدیق جب خیمے میں گئے تو حضرت دعا میں مشغول ہے، اور جو جملہ صدیق نے سنا وہ روایت میں نقل کیا۔ کیا جملہ فرمایا نبی نے؟ حضرت نے فرمایا، اے اللہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا 313، اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے تو میری اس جماعت کو تو ختم کر دے۔ اگر تو نے میری اس جماعت کو ختم کر دیا تو اللہ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام باقی نہیں رہے گا۔ اس انداز سے حضرت بول رہے تھے کہ یوں ہاتھ ہو گئے اور چادر پیچھے گر گئی، ابا جو تھا وہ پیچھے گر گیا۔ صدیق اکبر نے ابا پہنایا اور فرمایا، حسبک یا رسول اللہ، بس ہو گیا، بس ہو گیا، اللہ نے آپ کی سن لی۔ اب حضرت نکلے اور نکلنے کے بعد میدان میں آئے۔ بدر کے واقعے نے ہمیں یہ بات بتائی، صبر اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے اور دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ بدر کا واقعہ بتا رہا ہے، احد کا واقعہ یہ بتا رہا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرو گے تو آیا ہوا میدان بھی اللہ ہاتھوں سے لوٹ لے گا، ناکام ہو جاؤ گے، ساری تمہاری کوششیں کاوشیں بیکار۔ اور پھر یہ نہ کہنا کہ علماء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، رونے والے موجود ہیں اور یہ حالات کیوں آ گئے؟ نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ گئے۔ وہاں تو نبی موجود تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حالات بھیج دیے اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور حنین کا واقعہ تیسرا ہے، وہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اطراحت اور غرور آ گیا تو اللہ جل شانہ کی مار ایسی پڑے گی کہ تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام جب حنین میں چلے ہیں تو میجورٹی میں تھی، اکثریت میں تھے، بہومتی میں تھے، بہت زیادہ صحابہ کرام تھے۔ تو اس موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، آج ہم اتنی میجورٹی اور بہومتی میں ہیں کہ ہم ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے، اچھا تمہیں اپنی ذات پر غرور اور پراؤڈ آ گیا، اپنی ذات پر تکبر آ گیا کہ ہم میجورٹی میں، ہم بہومتی میں، ہم اکثریت میں ہیں، اس لیے اب ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے اسی حالت میں حالات ڈال دیے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جملہ بھی اللہ نے جو تمہاری کثرت کی وجہ سے تم خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت تم کو نہیں بچا سکی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین کی کشادگی کے باوجود وہ تنگ ہو گئی۔ بہرحال میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ انتہائی دینی مزاج ہونے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ہے۔ ایک غزوے میں نبی کی آواز پہنچی کان میں اور انہوں نے اپنی بیوی سے مجامعات کی اور غسل کیے بغیر ہی نکل گئے، شہید ہو گئے۔ شہادت کا حال یہ ہوا حنظلہ کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے، یہ ہے غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ۔ اور وہ اتنا نبی کا چہیتا ہونے کے باوجود ذرا سی کیفیت کے بدل جانے پر وہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر یار غار، مقام صدیقیت پر فائق اور فائز، اتنے اونچے مقام پر صدیق اکبر، لیکن اس کے باوجود ذرا سی کیفیت کے بدلنے کے اوپر اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ اور میری ساری زندگی نبی سے بدلی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو پکا مومن کہتا ہوں۔ وہاں ذرا سی کیفیت کے بدلنے پر وہ اپنے آپ کو منافق کہہ دیا کرتے تھے کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ یہاں میرا حال یہ ہے کہ نماز کا ٹھکانہ نہیں، روزوں کا ٹھکانہ نہیں، زبان کا ٹھکانہ نہیں، کمائی کا ٹھکانہ نہیں، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اس کا لیا اور اس کا لیا، اس کا دبایا اور اس کا دبایا۔ یتیم رو رہا ہے، بیوہ رو رہی ہے، معذور رو رہے ہیں، مجبور رو رہے ہیں، نہ معلوم کتنوں کو رلایا ہم نے، اور اس کے باوجود مجھ سے زیادہ متقی اور مومن کوئی۔
نمازوں پہ نمازیں چھوتی جا رہی ہے اور اس سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ مومن کوئی نہیں. شریعت کی بغاوت پر اترا ہوا ہوں سراسر, اللہ کی نافرمانی پر اترا ہوا ہوں سراسر, اور پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ مومن کوئی نہیں. میرے بھائیو, دھوکہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دھوکہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ لے جائے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے اندر ایک صاحب بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے, لا شاذہ ولا فاذہ. اکیلا ملتا اس کو بھی وہ مار دیتا, اور جماعت ملتی اس کا بھی مقابلہ کرتا. تو صحابہ کہنے لگے بڑا بہادر ہے یہ تو اگر مرا تو سیدھا جنت میں. نبی کی فیور میں بہت زبردست بہادر ہے. حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی, فرمایا حضرت فلاں صاحب تو بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں, ہماری طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں, مرے تو سیدھے جنت میں. حضرت نے فرمایا ہوا فی النار, وہ جہنم میں جائے گا. ایک طرف آپ دیکھیں کہ کتنی بہادری سے نبی کی طرف سے ڈیفینس کرتا ہے, اور دوسری طرف نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے فرمایا تو حضرت جھوٹے تو ہو نہیں سکتے. میں اس صحابی کے پیچھے ہو گیا, جو لڑ رہے تھے ان کے پیچھے چلا. اذا وقف وقفت واذا مشى مشيت. جب وہ چلتا تو میں بھی چلتا, جب وہ ٹھہر جاتا تو میں بھی ٹھہر جاتا. میں اس کو دیکھتا رہا. لڑتے لڑتے وہ آگے پہنچا. اتنے میں ہوا یہ کہ ایک جگہ پر اس کو زخم لگا دشمن کی طرف سے, وہ برداشت نہیں کر سکا. تو اس نے اپنی تلوار کو جو زمین پر رکھا, اور زمین پر رکھ کر سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی, آبگھات کر لیا, اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تو وہ صحابی جو پیچھے چل رہے تھے وہ دورے دورے حضور کے پاس آئے, فرمایا اشہد انک رسول اللہ, اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ, جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا آخری وقت میں ایسا عمل کیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا. حضرت نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا, میرے بھائیوں وہ میری اور آپ کی کمر توڑ دیتا ہے. میں تقریری انداز میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے دل پر اس جملے کو لکھ لو. حضرت نے فرمایا اپنے ایمان پر غرور نہ کرنا, اللہ دین کا کام تو فاجر و فاسق سے بھی لے لیتا ہے. یہ فاجر و فاسق تھا اور نبی کی طرف سے ڈیفینس کر رہا تھا. اس لیے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں 2 نماز پڑھ لی یا میں نے 2 کام کر لیے تو مجھ سے زیادہ دین کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں. بہت ممکن ہے نبی اللہ کی نگاہ میں فاجر و فاسق ہوں, اور جہاں تک کام کرنے کا سوال ہے وہ تو فاجر و فاسق سے بھی کام لیا کرتا ہے. تو صحابہ کا مزاج تو یہ تھا کہ ذرا سی کیفیت کے بدلنے پر وہ ڈرا کرتے تھے, اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی بدلی ہوئی ہے, پھر بھی کبھی ہمارا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ میں شریعت کی بغاوت پہ تلا ہوا ہوں. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, صدیق نے کہا نافق صدیق, ابو بکر بھی منافق ہو گیا. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے حبیب کی خدمت میں جب پہنچے اور ساری بات رکھی تو حضرت نے فرمایا ہاں قضا وہاں. بھائی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے, وہ بھی کیفیت ہوتی ہے. اگر گھر پہ جانے کے بعد بھی 100% تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں تھی, تب تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. حضرت فرما رہے فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. مجھے یہ جملہ سنانا تھا اس لیے میں نے یہ روایت نقل کی, اور بہت عجیب و غریب اس کا مطلب محدثین نے بیان کیا کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرتے کا کیا مطلب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری مجلس میں ہے گھر پہ جانے کے بعد بھی رہتی تو تم فرشتے بن جاتے. تم خود ہی اس لیے کہ فرشتہ کب مصافحہ کرے گا؟ جب تم خود فرشتے بن جاؤ. تم خود فرشتے بن جاتے. اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں فرشتے بنانا مجھے نہیں ہے, مجھے تو انسان ہی رکھنا منظور ہے. سنو حضرت کیا فرما رہے ہیں, مجھے تم کو فرشتہ نہیں بنانا ہے, مجھے تو تم کو انسان ہی رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کی بیوی نہیں, بچے نہیں, پکانے کی ضرورت نہیں, کھانے کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر وہ 24 گھنٹے عبادت کر لے تو کیا کمال ہو گیا. تم انسان رہ کر کے بیوی میں, بچوں میں, ضرورت میں, کھیتی میں, کاروبار میں, ساری چیزوں میں رہ کر
جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اس حدیث شریف میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں فرشتہ بنانا نہیں چاہتا، میں تو تمہیں بشر رکھنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں انسان رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ بہرحال حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب جنت میں بسیرا کرنے لگے تو فرمایا سب کچھ کھاؤ لیکن ایک درخت کو نہ کھانا، شیطان اس سے پہلے ہی دشمن بن چکا تھا۔ جو مشہور واقعہ قرآن میں ہے، پہلے ہی وہ تو دشمن بن چکا تھا اور اس نے یوں کہہ دیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو جنت سے نکال کر رہوں گا اور ان کی اولاد کو بھی گمراہ کروں گا، اور پھر قیامت تک کی اللہ سے مدت بھی مانگ لی۔ اس کی عمر قیامت تک کی ہے، جنات کی عمر جو ہے وہ قیامت تک کی ہے، شیطان ابلیس کی عمر جو ہے وہ قیامت تک کی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں واقعہ لکھا ہے، اگرچہ اس کی سند موصولا نہیں ملتی لیکن شاہ صاحب کے بعد میں بہرحال ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں کچھ افراد آئے اور فرمایا کہ بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ چونکہ مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا اور شاہ صاحب کو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بہت مانتے تھے، تو حضرت نے سوچا کہ بادشاہ کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی اس لیے مجھے بلانے بھیجا۔ تو حضرت کو پالکی میں بٹھایا، اس زمانے میں دستور تھا، جیسے کسی زمانے میں ہم نے بھی دیکھا کہ تانگے میں بٹھاتے تھے، گھوڑا گاڑی میں بٹھاتے تھے، تو ان کو پالکی میں بٹھایا اور لے کر چلنے لگے۔ چلے چلے بہت دور، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا تہخانہ آیا زمین کو، اور شاندار شامیانہ اور منظر ہے اور لمبے لمبے نورانی چہرے ہیں اور اسٹیج سجا ہوا ہے اور اس پر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے جلال اور حیبت کے ساتھ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جنوں کی مجلس ہے۔ تو جنوں کی مجلس میں حضرت کو لے گئے، اسٹیج پر لے گئے اور یہ کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ ہے۔ وہ جنوں کے بادشاہ تھے، کہا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ وقت نے سوال کیا شاہ ولی اللہ صاحب سے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو سزا کیا ہے اسلام میں؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا عمدن اور جان بوجھ کر مارے تو قصاص ہے، اس کی بھی گردن مار دی جائے، اور اگر غلطی سے مارے تو دیت ہے، 100 اونٹ دینا ہے یا اس کے برابر رقم دینا ہے۔ تو بادشاہ نے یوں کہا کہ تم نے ہمارے بچے کو مار دیا ہے اور میرا بچہ مسلمان ہے۔ کہا میں نے کسی کو نہیں مارا۔ کہا تمہاری تعریف سن کر میرا بچہ سانپ کی شکل میں تمہیں دیکھنے آیا اور تم نے ابھی سانپ کے بچے کو مارا یا نہیں مارا؟ کہا وہ تو میں نے مارا تھا۔ کہا وہ میرا بچہ اور یہ اس کا جنازہ ہے، تم نے میرے بچے کو مارا ہے، اب آپ کی سزا طے کرو۔ اس مسئلے پر جنوں کے اندر جو علماء تھے وہ وہاں کھڑے ہو کر بحث کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے کا جن کھڑا ہوا، لمبا سا قد، اور اس نے کہا کہ انا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا صحابی ہوں اور میری عمر 1200 سال کی ہو چکی ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی سے سنا، سمیت اذنایا، میرے کانوں نے یہ بات سنی، اور میں نے اپنے نبی کو دیکھا جب حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اپنا بھیس اور کیفیت کو تبدیل کر کے آئے اور پھر اس شکل میں اس کو مارا جائے تو اس صورت میں نہ دیت ہوتی ہے نہ قصاص ہوتا ہے۔ تمہارا بچہ کیونکہ انسانی شکل میں نہیں گیا تھا، سانپ کی شکل میں گیا تھا، اور سانپ کے مارنے کو نبی نے خود بتایا ہے، اس لیے اگر بچے کو مار دیا گیا سانپ کی شکل ہونے کی بنیاد پر تو کوئی اشکال شاہ ولی اللہ صاحب پر نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے دیت یا اپنی موت کا اتنا غم نہیں تھا جتنا کہ ایک صحابی کی ملاقات کی خوشی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں ان کو دے رکھی ہے۔ بہرحال ابلیس نے تو قیامت تک کی عمر مانگی، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کی تو مجھے عمر دے دے، اور اس نے ساتھ ساتھ یوں بھی کہا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ میں ان کے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اللہ میں ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے، چاروں طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے خیالات کو پامال کر دوں گا، ان کو بدظنیوں میں مبتلا کروں گا، ان کو تجھ سے دور کروں گا۔
مسلم شریف میں روایت ہے کہ کبھی کبھی تو شیطان یوں کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو تمہارا دل کہتا ہے اللہ. پھر کہتا ہے آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ. زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ. ماں باپ کس نے پیدا کیا؟ اللہ. تو آخر میں کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ جب یہ خیال آنے لگے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو آمنت باللہ پڑھ لینا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں ان کو گمراہ کروں گا. انہوں نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، تو میں بھی ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. عجیب و غریب بات علامہ رازی نے لکھی کہ اس نے 4 طرف تو بیان فرمایا، دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن اوپر کا بیان نہیں فرمایا. فرمایا یہ جب گمراہ کرنے پر آ جائیں تم اپنے ہاتھوں کو دربار رب میں اتار دینا، اوپر سے فیضان ہوگا، اللہ شیطان سے حفاظت کر لے گا. اوپر کا راستہ کھلا ہوا ہے اور واقعتاً یہ اوپر کی طرف سے آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں فیضان رب ہو رہا ہو وہاں اس کی چل ہی نہیں پائے گی. یہ چاروں طرف سے، چونکہ یہ عرضی ہے تو عرضی طرف سے تو آئے گا اور سماوی اور آسمانی طرف سے یہ نہیں آ سکتا ہے، تو اوپر سے اللہ کا فیضان آئے گا. اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرتضی کے اجل خلفاء میں سے، حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کو جب تم اٹھو تو یوں کہا کرو اے اللہ، دعا کر لیا کرو اے اللہ میں نکل رہا ہوں کام سے، میں کوشش کروں گا گناہ نہ ہو، پوری کوشش کروں گا بچنے کی، لیکن اے اللہ نفس بھی ساتھ ہے، شیطان بھی ساتھ ہے. کبھی میرا پاؤں پھسلنے لگے تو میرے مالک تو میرا ہاتھ پکڑ لے. فرمایا اس دعا کے ساتھ اگر چلو گے، کہیں پھسلنی آ گئی گناہ کی، اللہ کی مدد فوراً شامل حال ہو جائے گی. اور اس انداز سے اللہ بچائے گا، اس انداز سے اللہ بچائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کی نیت سے یوں چلے، اتنے میں کوئی آدمی آ گیا اور اس آدمی کے آنے کی بنیاد پر ہم گناہ سے رک گئے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آ گیا اس لیے میں گناہ نہ کر پایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرے بچنے کا نظام کیا. اللہ کی مصلحت کو کون جان سکتا ہے؟ اس نے میرے بچنے کا نظام کیا کہ اس آدمی کو وہاں پر بھیج دیا. تو بہرحال جنت میں چونکہ آدم علیہ السلام کی بود و باس ہوئی، شیطان کو نکالا گیا، تو اس نے حضرت حوا کے واسطے سے آدم پر خیالات ڈالنا شروع کیا. اور خیالات میں یہ کہا کہ یہ جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے نا، اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اور اللہ تم کو ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا. اس کی پتیاں بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، اور پھر یہ عورتوں کے ذریعے سے ایسی پتی پر آتا ہے، اسی لیے عورتوں کو کہا گیا حبالت الشیطان. عورتیں جو ہے نا شیطان کا جال ہے. مرد کو پھنسانا ہو تو شیطان عورت ہی کو استعمال کرتا ہے، اسی کے واسطے سے وہ مرد کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس لیے کہ یہ تو مضبوط آدمی ہے، یہ اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن عورت کمزور ہے، اس کا ایمان بھی کمزور، اس کا اعتقاد بھی کمزور، اس کا عقیدہ بھی کمزور، اور ویسے بھی وہ کمزور ہے. اس لیے یہ کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے عورت کو پھنسانا چاہتا ہے، اور عورت کے ذریعے سے وہ مرد تک پہنچتا ہے. آدم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اس نے حوا ہی کو بنایا. حضرت حوا علیہ السلام نے آدم سے فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں منع کیا ہے وہ اس لیے کہ ہم کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ہم کو ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا ہے، تو چلو ہم کھا لے تاکہ ہمیشہ رہیں. کھا لیا. بہرحال مرد کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کی چلتی ہے لیکن وہاں نہیں چلتی. ساری دنیا میں اس کی چلے گی لیکن اپنے ہوم منسٹر کے سامنے نہیں چلتی. وہاں یہ زیر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بچھا دیا کرتا ہے، سب کچھ وہاں قربان کر دیا کرتا ہے. تو تنخواہ بھی لا کر کے اسی کو دو اور اس کی بات بھی سنو اور اس کی کڑوی کزیلی بھی سنو، اور وہ دے تو استعمال کرو اور وہ نہ دے تو استعمال نہ کرو. سارے مسائل اسی کے ہاتھ میں. تو حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی بات کو سنا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو کھا لیا. فوراً اللہ کا حکم ہوا کہ ہم نے تم کو منع کیا، کیوں کھایا؟ پہلا کام تو اللہ نے یہ کیا کہ بدن سے کپڑے اتار دیے، بالکل برہنہ ہو گئے، بالکل برہنہ. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ.
جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر کو چھپانے لگے. بہرحال حیاتی آدم تھے، نبی تھے، اور حوا ایک وہ عورت تھی جو اللہ کی مقدس بندی تھی، نبی نہیں تھی لیکن مقدس بندی تو تھی. اپنے سطر کو چھپانے لگے. یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ نقطہ مجھے آپ کو سنانا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آدم جیسا نبی اور حوا جیسی مقدس عورت اور جنت جیسا مقام، ذرا سی اللہ کی خلاف ورزی ہو گئی، ذرا سی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اللہ نے قبروں کو اتار دیا. وہ مالک آج بھی مجھے اور آپ کو راستے پر چلتے ہوئے جب ہم گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ آج بھی میرے کپڑے اتار سکتا ہے. وہ قادر ہے. وہ مجھے برہنہ کر سکتا ہے روڈ کے اوپر، وہ مجھے ننگا کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے مجھے اور آپ کو. جب آدم جیسے نبی کو کر سکتا ہے جنت میں رہتے ہوئے، تو مجھ جیسے گنہگار کو کیا وہ نہیں کر سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے. اس میں برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چونکہ اس امت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چلتے ہوئے ہمارے کپڑوں کو نہیں اتار رہا ہے. اپنا کوئی مسئلہ نہ سمجھنا کہ میرے اندر کوئی بات ہے اس کی وجہ سے میرے کپڑے نہیں اتر رہے، میرے اندر کوئی کمال ہے اس لیے میرے کپڑے نہیں. میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے اندر کوئی کمال نہیں، یہ تو دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ نے اب آدم و حوا کو دنیا میں اتار دیا. یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ حوا کو کہاں اتارا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو ہے مشہور کہ آدم کو سری لنکا میں اتارا، لیکن ایک جو کہاوت مشہور ہو چکی ہے کہ حوا کو جدہ میں اتارا، حقیقت اور پھر ایک وجہ تسمیہ بھی اس کی بیان کر دی گئی کہ جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جدہ کا معنی دادی، اور حوا بھی چونکہ ہماری دادی ہے اور وہاں اتاری گئی، اور وہاں کے قبرستان میں ایک لمبی سی قبر بھی ہے تو لوگ اس کو حضرت حوا کی قبر کہہ کر وہاں جاتے ہیں. یہ سب بنائے فاسد علی الفاسد ہے، یہ سب غلط تقریر ہے. کوئی حضرت حوا علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہاں اتارا، کوئی قبر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا نام جدہ ہے بھی نہیں، اس کا نام تو جدہ ہے. وہ تو بولنے میں لوگ اس کو جدہ جدہ بولا کرتے، اس کا نام تو جدہ ہے. لوگوں نے ویسے ہی جدہ بنا دیا اور حوا کی طرف منسوخ کر دیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آدم کو کہاں اتارا، حوا کو کہاں اتارا. دونوں کے ذریعے سے دنیا کو چلایا، اور جب دنیا چلی ہے تو پھر اس انسان کی تربیت، کفالت، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کو جنتی بنانے کے لیے، جس جنت سے یہ نکلا ہے اس کو جنتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے مخصوص رجال کو، مخصوص افراد کو بھیجتا رہا جن کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے. ہر دور میں انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، اور انہوں نے اپنی امت کی پوری تربیت فرمائی. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدس، ایک پاکیزہ کتاب لے کر کے تشریف. بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی. اس نبی کے تقدس کا اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، ہے علمی بات، میں نیچے اتر کے سمجھاؤں آپ کو تاکہ نبی کے تقدس کا پتہ چلے. آپ کی عمر شریف چھوٹی ہے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے لوگ لا رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے. تو چچا عباس کہنے لگے بھتیجے لنگی میں پاؤں الجھ جائے گا، گر جائے گا، تو اس کے بجائے تو لنگی نکال دے. بخاری شریف میں ہے عباس نے فرمایا کہ لنگی نکال کر یہاں رکھ تاکہ پتھر کے اٹھانے میں سہولت رہے. اللہ کے حبیب نے یوں لنگی اتاری اپنی، بہت چھوٹی عمر ہے 15 سال کی، لنگی اتاری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر فوراً ہوش میں آئے اور فرمایا ازاری ازاری، بڑی لنگی لاؤ. حضرت کو جلدی سے لنگی پہنا دی گئی. اب علماء کے درمیان ایک لمبی چوڑی بحث چلی، وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ کبیرہ نہیں کرتے، کبیرہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو یہ سطر کا کھولنا بڑا گناہ نہیں تو اور کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا گناہ ہوا. حالانکہ نبی نبوت سے پہلے بھی
کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، تو یہ گناہ تو آپ سے ہو گیا، اتنا بڑا گناہ آپ نے کیا کہ اپنا سطر کھول دیا لوگوں کے سامنے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا جو میں تو مقام نبوت کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کا مقام کیا تھا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا جواب دیا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے اسی طرح کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ پر الزام رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیماری ہے، خصیتین کے بڑے ہو جانے کی، آج کل اس کو ہیدروسل کہتے ہیں، یہ الزام تھا۔ بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے تھے باہر، اور موسیٰ علیہ السلام چھپ کر غسل کرتے تھے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ چھپ کر غسل اسی لیے کرتا ہے کہ بیماری ہے اس کو۔ اللہ اپنے نبی کو عیبوں سے پاک بتانا چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے غسل کے لیے اندر غسل خانے میں اور پتھر پر رکھے، اور وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا، اور حضرت موسیٰ پیچھے دوڑ رہے، سو بھی حجر اور کپڑے اور پتھر، میرے کپڑے لا، میرے کپڑے لا، اور پتھر بھاگتا جا رہا ہے۔ کہاں جا کر رکا؟ جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے پتھر رکا۔ سارے لوگوں نے موسیٰ کو دیکھ لیا کہ کوئی بیماری نہیں۔ فرمایا وہاں موسیٰ کو برہنہ اس لیے اللہ لے گیا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو پاک صاف بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی پر جو الزام ہے وہ تم غلط الزام رکھ رہے ہو۔ فرمایا اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ ہی نے نظام بنایا کہ ذرا دیر سے لیے لنگی اتر جائے، نبی بے ہوش ہو جائے، پھر ہوش میں آئے اور پھر ازار مانگ کر کے پہنا دی جائے۔ فرمایا اس لیے تاکہ مکہ والے دیکھ لیں کہ اس شخصیت کی تربیت غیب سے ہو رہی ہے، اس لیے کل کو نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو جھوٹا نہ سمجھنا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقدس ہے کہ ایک لنگی اتار کر آپ کے مقام کو بتایا گیا اور لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ اس کی تربیت اور سارا غیب سے ہو رہا ہے، غیب سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال سلسلہ نبوت چلتا رہا اور آخری کری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جامع معنی کتاب لے کر کے تشریف لائے، اور آپ نے اپنے فرمودات کے ذریعے سے امت کی تربیت فرمائی، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنی باتیں، اپنے کاموں کے ذریعے سے امت کی تربیت فرمائی، اور ایسی زبردست تربیت فرمائی، ایسی زبردست تربیت فرمائی۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک اشکال آ گیا، اور وہ اشکال یہ آیا کہ اللہ تو نے اگلے نبیوں کو لمبی عمر دی تھی، حالانکہ لمبی عمر کی ضرورت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس لیے کہ ان کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، تو ان کو 1000 سال دے دیتا، 1200 سال دے دیتا، 1500 سال عمر دے دیتا۔ اگر 1500 سال ہمارے نبی کو عمر مل جاتی تو ہم لوگ بھی صحابی بن جاتے، ہم بھی نبی کو دیکھ لیتے۔ آخر ہمارے نبی کو اتنی چھوٹی عمر کیوں دی؟ 63 سال، اس میں بھی کام کے تو 23 سال۔ فرمایا اللہ نے میرے دل پر جواب القا کیا، فألہم اللہ تعالی، اللہ نے القا کیا جواب، اور وہ جواب یہ تھا کہ جلال الدین، میری شریعت کے بعد میں مجھے اگلی امتوں پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے دین کو نبیوں سے چلایا، اور اس شریعت میں مجھے محمد الرسول اللہ کی امت پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ اگر میرا نبی آ بھی گیا دنیا چھوڑ کر تو اس کی لاڈلی امت قیامت تک دین کو سنبھال لے گی۔ حق تعالیٰ نے اس امت پر اعتماد فرمایا، لیکن افسوس کہ یہ امت میں کچھ افراد ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو نبی کے اعتماد کو توڑ دیتی ہے، جو نبی کے خلاف ورزی کر دیتی ہے، نبی کے خلاف چلنے پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے امت کو سکھایا، تربیت کی، اور ان کا ذہن بنایا ایک اللہ سے ہونے کا، اور اخلاق اس کو عطا فرمائے، کیریکٹر اس کو عطا فرمائے، اور اس کو یہ کہا کہ انسان تو ایسا انسان بن کر زندگی گزارنا کہ تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تم اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ
فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. فرمایا معاذ لبیک وسعدیک، معاذ لبیک وسعدیک. پھر آپ نے اپنی زبان یوں پکڑی اور فرمایا معاذ اس کو قابو میں رکھنا، یہ جب بگڑے گی تو فتنے میں مبتلا ہو جائے. آج سارے فتنوں کی بنیاد یہی میری زبان ہے. کسی کے ذریعے سے سارے فتنے وجود میں آ رہے، تو مسلمان کو تو ایسا بنایا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی ذات تو بہت دور کی بات، علماء نے لکھا ہے کہ اپنی نگاہوں سے بھی تکلیف نہ پہنچے، اپنے اشاروں سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، آنکھ مچولی کر کے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حضرت ویشی جب ایمان کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے پہلے کلمہ پڑھا دیا اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں روایت میں انت ویشی، تم ہو ویشی. حالانکہ نبی کلمہ پڑھانے سے پہلے بھی تو پوچھ سکتے تھے، لیکن نبی جانتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھانے سے پہلے میں نے پوچھ لیا تو صحابہ ٹوٹ پڑیں گے. قاتل حمزہ ہے، مار دیں گے، اور چونکہ کلمہ ہوگا نہیں سیدھا جہنم میں جائے گا، اور نبی نہیں چاہتے تھے کہ وہ جہنم میں جائے، اس لیے پہلے کلمہ پڑھا دیا. اس کے بعد پوچھا انت ویسے تم ہو نا، اچھا تم بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا. ایمان کے بعد پوچھے تم نے میرے چچا کو کیسے مارا. تو حضرت ویسی بیان کرتے جا رہے ہیں پورا واقعہ، بخاری شریف میں پورا واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری، اپنے چچا کو یاد کر رہے ہیں. اس لیے کہ مدینے آنے کے بعد آپ کی فیملی کا سب سے بڑا سہارا حضرت حمزہ، آپ کے چچا ہی تھے. آپ نے صرف اتنا فرمایا حل تغیبت انی، تم ویسے اتنا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ بیٹھو، میرے سامنے نہ آیا کرو. کیوں؟ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ جب تم سامنے آؤ گے تو میرا چچا یاد آ جائے گا، اور میرا چچا یاد آئے گا تو میرے دل کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف والے دل سے اپنے صحابی کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا اتنا کر سکتے ہو آپ کہ میرے سامنے. وحشی بھی اتنے پابند رہے کہ زندگی پوری ہو گئی حضرت وحشی سامنے نہیں آئے. کتنے پابند رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ پیچھے رہے، کبھی حاضر ہوئے ہی نہیں سامنے کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے. بہرحال جس وقت پوچھ رہے ہیں کہ انت وحشی، تو صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے ہی پوچھ لیتے. فرمایا نہیں. فرمایا حضرت آنکھوں سے اشارہ ہی کر دیتے. تو حضرت نے فرمایا ما کان علی نبی، یہ نبی کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ آنکھوں سے خیانت کرے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ شان نہیں ہوتی کہ یہ آنکھوں سے بھی خیانت کرے، آنکھ مچولی کر کے کسی کو ستائیں، اپنی زبان سے چارے کر کے کسی کو ستائیں. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. مسلمان کو تو یہ کہا گیا کہ تم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنو، ضرر پہنچانے والے نہ بنو. اتو حق کہو وحقنا علی اللہ، کوئی تمہارا حق نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو، لیکن تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو. احد کے اندر واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے منافق تھا، دیکھا شو کا مسلمان تھا، وہ راستے سے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گئے. 1000 آدمی چلے تھے مدینے سے احد کی طرف، وہ 300 کو لے کر واپس ہو گیا. جب وہ واپس ہوا تو صحابہ 700 ہو گیا. اب جو حالات آ گئے احد میں، 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑے حالات آئے. تو صحابہ میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف یہ ہوا کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا، اگر یہ نہ جاتا تو ہماری میجورٹی رہتی، ہمارا تعاون ہوتا، ہماری مدد ہوتی. تو کچھ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں اختلاف کر پڑے. کچھ کہتے کہ ہم جا کر اس سے لڑیں گے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں جانے دو اس کو، اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے کیا لڑنا. تو کچھ صحابہ کا اختلاف ہو گیا. اللہ کیسے پسند کرتا مومنوں کے اختلاف؟ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ مومنوں میں اختلاف. ایک آیت اتاری اللہ نے اسی وقت، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. اللہ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بعد میں تم 2 جماعتوں میں بٹ گئے. ارے ان کو تو اللہ نے واپس کر دیا ہے.
اس لیے کہ وہ منافق ہوتے تو اور نقصان کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو واپس کیا، تو تم کیوں آپس میں لڑ پڑے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ آیت اس وقت بھی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خاطر ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اے مسلمانوں، تم آپس میں بھائی ہو، تم ایک دوسرے کی صلہ رحمی کرنے والے ہو، تم اللہ کا کنبہ ہو، تم اللہ کے فیملی ہو، دشمنوں کے خاطر تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ تم ایک ہو جاؤ، تمہاری میجورٹی اللہ کو پسند ہے، تمہارا اتحاد اللہ کو پسند ہے، تمہارا اختلاف اللہ کو پسند نہیں۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جھگڑے نہ کرو، فساد اور فتنے نہ کرو، ورنہ اللہ تمہاری ہواؤں کو اکھاڑ دے گا۔ ہواؤں کو اکھاڑنے کا مطلب اللہ تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا، پھر ایک ادنا سا پولیس آ کر کے تمہیں ڈرائے گا اور تم اس کے سامنے دب کر کے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاؤ گے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم آپس میں لڑنے لگو، جب تم آپس میں اختلاف کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں اختلاف نہ کرو، ایک بن کر کے رہو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو۔ دوسروں کی وجہ سے ہم آپس میں کیوں؟ وہ سارے ایک ہیں اور مسلمان آپس میں بٹوارے میں پڑا ہوا ہے، وہ سب ایک ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں، وہ اپنے پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو فون سے مبارکبادی دیتے ہیں، وہ اپنے پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں، وہ اپنی پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے معانقہ مصافحہ اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ سب ایک ہیں اور مسلمان ایک معمولی بات میں آپس میں اختلاف میں پڑ گیا۔ خدا کرے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والا بنے۔ اے مومن، اللہ نے تجھے بہت اونچا مقام دیا ہے، ہمارے پاس دین ہے، شریعت ہے، اس کا کام کرنا ہے، شریعت کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اور ہمیں وہ کام کرنا ہے اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ ہمیں وہ امیر عطا فرما کہ جو ہمارے دین کی حفاظت کرے۔ ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہمارے اس ملک کے اندر دین کے حفاظت والے امیر کی ہے، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس سرزمین پر خون بہایا، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہے۔ ان انگریزوں کے خلاف جب تحریک چلائی ہے تو آپ تاریخ دیوبند کو پڑھ لیجئے اور تاریخ تحریک کو پڑھ لیجئے، دہلی سے لے کر پنجاب تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی یا کسی نیک آدمی کی لاش لٹکی ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اچھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیوں اتنی بڑھاپے کے اندر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور کتنی تکلیفیں آپ جھیل رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا، کیا میرے نبی نے دین کی حفاظت کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھی؟ اس سے بھی زیادہ ہو گئی، اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور اگر قیامت میں میرے اللہ نے مجھ کو پوچھ لیا کہ تیرے سامنے میرے نبی کا دین ذلیل ہو رہا تھا تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر آئے تو چپراسی ہر دور میں ہوا کرتے، انگریز کے کچھ چپراسی تھے، عالم تھے، وہ غیر عالم نہیں۔ وہ پہنچ گئے شیخ الہند کے پاس بمبئی پورٹ پر اور کہنے لگے حضرت ضعیفی ہے، بڑھاپا ہے، 6 سال وہاں جیل میں کاٹ کر آئے، چھوڑ دیجیے، اب گھر پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیجیے، آپ کی ضرورتیں ہم پوری کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں چل نہیں پاؤں گا تو میرے شاگردوں سے کہوں گا مجھے چارپائی پر بتاؤ، اور چارپائی پر بیٹھ کر کے میں پورے ہندوستان میں گشت کروں گا، میری لاش گشت کرتے کرتے چارپائی پر نکلے گی، لیکن میں اللہ کے دین کی اشاعت کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اختلاف نہ کریں، ہم نہ لڑیں، آپس میں محبت اور پیار سے لڑیں رہیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ۔ اللہ عجیب بات آگے فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو جس کو اللہ گمراہ کیا اس کو تم ہدایت دے دو؟ نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تو میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ہے، بڑی جامع تعلیم دی، مضبوط تعلیم دی۔ میں نے انہی تعلیمات کے اندر سے ایک حدیث شریف پڑھی،
لمبی حدیث ہے، میں اس حدیث کو ابھی مکمل تو تشریح نہیں کر سکوں گا، مختصر وضاحت کر دوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی امت کو سنا دو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، تم بھی آپس میں دوسروں پر ظلم نہ کرو، تم بھی ایک دوسرے کو نہ مارو، کسی کا مال نہ لو، عزت دینے والے بنو، خیر خواہی کرنے والے بنو، لوگوں کا اچھا چاہنے والے بنو، برا چاہنے والے نہ بنو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے بنو، برائی کا معاملہ کرنے والے نہ بنو۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، قصص القرآن ان کی بہت مشہور ہے، مجاہد ملت کا عنوان ہے ان کا نام۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہی سے خلافت دی تھی۔ جس وقت ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا اور الگ ملک بنا تو یہاں سے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر ان کی لاشیں بھیجی جا رہی۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب دوڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کی کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ کیا دیتا ہے۔ دوڑ رہے ہیں بچانے کے لیے مسلمانوں کو تاکہ حفاظت ہو جائے۔ 10-12 دن تک مسلسل محنت کی، اس کے بعد اپنے پیر و مرشد شاہ عبد القادر صاحب کی خدمت میں پہنچے اور شاہ صاحب سے فرمایا کہ حضرت کچھ حالات ایسے آ گئے جس کی بنیاد پر میں ذکر بھی نہیں کر سکا، میں تہجد بھی نہیں پڑھ سکا، میں اشراق چاس بھی نہیں پڑھ سکا، میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، بس فرائض ادا کر لیتا تھا، اس لیے کہ ایسا مشغلہ تھا کہ جس میں مجھے دوڑنا ضروری تھا، بس فرض اپنے وقت پر پڑھی اور دوڑا بچانے کے لیے۔ حضرت دعا فرما دیجئے اللہ میری ان کوتاہیوں کو معاف کر دے، میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں ذکر نہیں کر سکا، میں نوافل نہیں پڑھ سکا، میں تہجد نہیں پڑھ سکا، دعا فرمائیے اللہ میری کوتاہیوں کو معاف کر۔ سنو شاہ عبد القادر صاحب نے کیا فرمایا۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا مولی حفظ الرحمان، تم نے یہ جو 10-12 دن اللہ کے مخلوق کے لیے دوڑ لگائی، یہاں سے وہاں جو دوڑتے رہے، یہ 10-12 دن کی خدمت مجھے دے دو، میں اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مخلوق کو توڑو مت، مخلوق کو جوڑو، مخلوق کا تعاون کرو، نہ کہ ان کو توڑنے والے بنو۔ ہم کس کو توڑ رہے ہیں؟ اپنوں کو ہم توڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپس میں محبت، حسن سلوک، پیار، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا۔ ہمیں ان طریقوں پر چلنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اے میرے بندو، میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کیا، تم بھی ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر، فلا تظالموا بینکم، آپس میں۔ اور پھر آگے فرمایا یا عبادی انکم جائعون الا من اطعمتم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو۔ سب کو کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ غریب فقیر کو کہہ رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے، مجھے آپ کو اللہ سب کو کہہ رہا ہے کہ تم بھوکے ہو مجھ سے مانگو۔ اور اللہ جب نہ کھلانے پر آتا ہے تو گھر میں سارے رزق کے ہوتے ہوئے بھی وہ محروم کر دیتا ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک واقعہ اپنا لکھا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک عورت بڑی مالدار میرے پاس آئی اور اس نے مجھ کو یوں کہا کہ حضرت میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہماری 3 فیکٹریاں ہیں کپڑے کی، آمدنی خوب ہے، لیکن میرے شوہر کو 1.5 سال سے ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ مونگ، مگ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو ابالو اور ابال کر اس کو نچوڑو، اور نچوڑ کر اس کا پانی دن میں 2 ٹائم پیو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے، اسی پر تمہیں زندگی گزارنا ہوگا۔ فرمایا میرا شوہر 1.5 سال سے اس پر زندگی گزار رہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کے قابل بنا دے۔ حضرت نے اس واقعے کو لکھ کر فرمایا بلکہ یہ واقعہ میں نے براہ راست حضرت کی زبان سے انگلینڈ کی زمین پر سنا۔ حضرت نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اور فرمایا اللہ جب محروم کرنے پر آتا ہے تو ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا تمہیں،
فاستطعمونی، مجھ سے مانگو. اسی لیے ہم کو کہا گیا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے کے بعد دعا پڑھو. وہ دعائیں تو ہم پڑھتے ہیں. ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عجیب و غریب بخاری شریف میں ہے، غیر مخفی ولا مغفور ولا مستغن ولا موتع عنہ یا ربنا. اوہو، جو کلمات نبی نے استعمال کی. غیر مخفی، کھانے سے پہلے تو لاؤ 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 لاؤ، اور جب کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا تو یہ ہٹا دیا. تو شبہ ہو سکتا تھا کہ گویا کافی ہو گیا تیرے لیے، بس اب ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بول غیر مغفی نے اللہ کافی نہیں ہوا، ولا مغفور، کہ اللہ میں نے جو ہٹایا ہے وہ چونکہ ضرورت نہیں رہی اس لیے، اے اللہ میں ناشکری نہیں کر رہا ہوں. مغفور کا معنی ناشکری، میں تیری ناشکری نہیں کر رہا ہوں. ولا موتع، اے اللہ میں اس کھانے کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں. ولا مستغن، اور اللہ میں کھانے سے بے نیاز نہیں ہوں، ابھی مجھے شام کو ضرورت پڑے گی. انہ یا ربنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا کرو کھانے کے بعد، غیر مغفی ولا مغفور ولا موتع ولا مستغن انہ یا ربنا. آگے فرمایا میرے بندو تم سب ننگے ہو مگر میں جس کو کپڑے پہناؤں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. اور رب کریم جب محروم کرنے پر آتا ہے تو ہم نے مالدار کے بیٹے کو دیکھا کہ جو پاگل ہوا اور روڈ کے اوپر بغیر کپڑوں کے گھوم رہا ہے. جب وہ محروم کرنے پر آتا ہے تو ہوتے ہوئے بھی کپڑوں سے محروم کر دیا کرتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی کہ جب تم کپڑا پہنو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اے اللہ الحمدللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. کسانی، تو نے مجھ کو کپڑا پہنایا، میں تو ننگا تھا. واتجمل، اور تو نے کپڑے پہنا کر مجھے خوبصورت بنا دیا. انسان برہنہ ہوتا ہے بڑا بدی معلوم ہوتا ہے. فرمایا اللہ تو نے مجھے کپڑے پہنا کر خوبصورت بنا دیا. واتجمل بہ، اے اللہ میری ساری زندگی مجھے جمال عطا فرما. فرمایا تم ننگے ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. آگے فرمایا انکم تخطئون فی اللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں رات دن تمہیں معاف کروں، میں رات دن تمہیں معاف کروں. ورنہ میں پکڑ پہ آ جاؤں تو ایک قدم میں تمہیں چلنے نہیں دوں گا، زمین پھاڑ کر اتار دوں گا، آسمان کو گرا دوں گا تم پر، سورج کی تپش میں تمہیں مار دوں گا. لیکن میں ایسا نہیں کروں. قرآن میں اللہ اپنی نعمتوں کو جب بیان کرتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ، اپنی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے دودھ پینے والے تو بعد میں پینا، ذرا ہاتھ میں ایک کپ لے اور یہ سوچ لے کہ جس بھینس کا میں دودھ پی رہا ہوں اس کا رنگ کالا ہے، اور اس نے جو چارہ کھایا وہ بھی کسی اور رنگ کا ہے، اور جہاں سے تو دودھ اتار رہا ہے وہاں خون ہے، وہاں گوبر ہے، وہیں سے تو ہے، وہاں پیشاب ہے. لیکن جب دودھ تیرے سامنے آ رہا ہے تو نہ بھینس کا کالا پن آنے دیا، نہ چارے کا رنگ آنے دیا، نہ خون کی سرخی آنے دی، نہ گوبر کی بدبو آنے دی، نہ پیشاب کی بدبو آنے دی. صاف ستھرا سفید دودھ تجھے دیا، کوئی مشین وہاں لگا ہوا نہیں تھا، بغیر مشین کے ستھرا دودھ دیا. اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرے رب کی یادیں تازہ ہو جائیں. اسی پر غور کر. فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اور نعمت کبھی اللہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا آنا، رات آئی پھر صبح آئے گی، رات اور دن کا آنا. اور میں نے تجھے جانور دیے، وہ جانور کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ تیرے بوجھ اٹھا رہے، تجھے لے کر چل رہے ہیں، تیرا بیل غارت کھینچ رہے، کچھ تیری کھیتی میں جوت رہے، اور کچھ جانور تو وہ ہیں جو تجھے راحت پہنچانے کے لیے تیرے پنجروں میں زندگی گزار دیتے. نہیں گزارتے؟ پوپٹ ہمارے پنجروں میں زندگی گزار دیتا ہے، مچھلیاں ہمارے گھروں میں زندگیاں گزار دیتی ہے. کہا تمہارے سکون کے لیے میرے جانوروں نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی زندگی کو پورا کر دیا، اور تو میرا وفادار بنے یا نہ بنے لیکن میرے جانور تیرے خلاف ورزی نہیں کریں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جب اس کا وفادار بنوں تو سارے جانور بھی میرے غدار بن جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ تم رات دن گناہ کر رہے ہو اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. فَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، تو تم فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے معافی مانگو. آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے اتقا قلب، پاکیزہ دل لے کر کے سب کے سب متقی بن کر کے بیٹھ جاؤ. میری خدائیت میں زیادتی نہیں ہو سکتی، میں اپنی جگہ خدا ہوں، خدا رہوں گا. اور تم سارے بدتمیز بنو، بد اخلاق بنو، شرارتی بنو، کفر والے بن جاؤ، میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، میں اپنی جگہ خدا ہوں، خدا رہوں گا. آگے فرمایا ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سارے کے سارے آ جائیں ایک میدان میں اور سب مجھ سے مانگے لگے. اور کتنا مانگے؟ ایسی دنیا مانگے، ایک ایک پوری دنیا، اور میں سب کو اتنا عطا کروں اور دیتا چلا جاؤں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اور اس کے ساتھ کتنا پانی ہوا کرتا ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی. اللہ کہتا ہے جب میرے خزانے میں کمی نہیں ہے تو میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے تعلق جوڑو، مجھ سے ربط کرو. اور وہ ذات اتنی غیور، اتنی غیور، اتنی غیور ہے کہ ہمارے جو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وسیع اللہ صاحب بڑے عجیب و غریب اکابر میں سے گزرے ہیں. ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے پیر، اور مولانا کو انہی سے پہلے اجازت تھی. اور مولانا کی زبان میں نے بارہا سنا، مولانا فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب کو جب وجد آتا تھا، جب جذب کی کیفیت ہو جاتی تھی شاہ صاحب، تو یوں سر پہ ہاتھ مارتے تھے، اور جس کے سر پر ہاتھ مارتے تھے اللہ اس کو ولایت نصیب کر دیتا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ وسیع اللہ صاحب کی کرامت تھی، اس کو ولایت نصیب ہو جاتی. تو شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، بڑی غیرت مند، بڑی غیرت مند، بڑی غیرت مند. کیسی غیرت مند؟ فرمایا ایسی غیرت مند، ایسی غیرت مند، ایسی غیرت مند کہ تم نے اس کے راستے میں ایک پیسہ دیا، ایک پیسہ. فرمایا اس کو چین نہیں پڑے گا جب تک کہ تمہیں 100 گنا نہ عطا کر دے، 100 گنا. اور یہ تو دنیا میں دے گا، آخرت کا ثواب ابھی باقی، وہ اور دے گا. اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں، سفیان ثوری بہت بڑے بزرگوں میں سے، بڑے محدثین میں سے، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو سفیان سے پوچھا حضرت کیا گزری؟ امام ابو حنیفہ کے ہم زمان ہے، محدث کبیر ہے، فقیہ وقت ہے، مفسر زمان ہے، اتنی بڑی شخصیت. فرمایا کیا گزری؟ تو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں تو ارمان لے کر گیا تھا کہ حدیث پر بخشش ہو جائے گی، فقہ پر ہو جائے گی، تفسیر پر ہو جائے گی، لاکھوں حدیثیں یاد تھی ان کو. لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو یوں کہا کہ سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے، میں اسی پر تیری بخشش کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے چھوٹے سے عمل. تو میں نے پوچھا کہ وما ہی یا ربی، میرے اللہ وہ چھوٹا سا عمل ہے کیا؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اب جل شانہ نے فرمایا کہ تو ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا اور تو نے روشنائی میں قلم ڈبویا. پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم، یوں قلم ڈبو کر نکالا کہ لاؤ حدیث لکھ. اتنے میں مکھی آئی اور وہ بیٹھ گئی روشنائی پر. تو نے سوچا کہ شاید مکھی پیاسی ہے، چلو اس کو پی لینے دو. تو 2 منٹ کے لیے تو ٹھہر گیا، اور جب وہ اڑ گئی تو پھر تو نے حدیث شریف کو لکھنا شروع کیا. تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا تھا، اسی کی بدولت میں تجھے معاف کر دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو. یہ تو شیطان ہم کو پتی پر آتا ہے کہ ذرا چھوٹی سی نیکی راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی تو میں اٹھانے کے لیے یوں جھکا تو شیطان کہتا ہے اتلا بدا گناہ سے نہیں میں ہوں تو نہیں ملوانوں سے، وہ مجھ کو یوں سمجھاتا ہے تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ اسی پر بخشش کرنا ہے. بلکہ روایتوں میں ہے کہ اچھی تمناؤں پر بھی اللہ بخشش کر دیتا ہے. اچھی تمنا ہے، انسان اچھی تمنا ہو. اور اس کے بعد میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، بخاری کے اساتذہ، استاذ الاستاذ ہے، بہت بڑی شخصیت.
جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا فضل خداوندی ہوا، اعلی علیین میں اونچا مقام ملا، اعلی علیین میں اونچا مقام. لیکن ساتھ ساتھ فرمایا لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اللہ نے اس کو بھی وہی مقام دیا جو مجھے دیا. تو خواب دیکھنے والا لوہار کے مکان پر گیا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے شوہر کے اعمال کیا تھے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو لوہاری کا کام کرتا تھا، جب لوہا پیٹتا تھا تو لوہے کے پیٹنے کے موقع پر اذان کی آواز آتی تھی تو وہ لوہا رکھ دیتا تھا، ہتھوڑا رکھ دیتا تھا کہ اللہ کی آواز کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں، اذان کی تعظیم تو میں اس کو رکھ دیتا. اور لوہے پر میں نے جگہ جگہ ایک بات سنائی کہ سونے نے لوہے سے پوچھا، لوہے کو بھی پیتا جا رہا ہے ہتھوڑے سے اور سونے کو بھی پیتا جاتا ہے ہتھوڑی سے، لوہے کی ہتھوڑی سے. تو سونے نے لوہے سے پوچھا کہ مار تو مجھے بھی پڑتی ہے ہتھوڑی سے اور تجھے بھی مار پڑتی ہے ہتھوڑے سے، تو اتنا چلاتا کیوں ہے؟ بہت شور ہوتا ہے نا جب لوہا پیٹتے ہیں، تو اتنا چلاتا کیوں ہے، تو شور کیوں کرتا ہے؟ تو لوہے نے جو جواب دیا وہ اپنے دلوں پر لکھ لو. لوہے نے یوں کہا، او سونا تجھے مارنے والے پرائے ہیں، میرے مارنے والے اپنے ہیں. لوہے پر لوہا ہی تو پڑ رہا ہے، یہ بھی لوہا اور ہتھوڑا بھی لوہا. فرمایا تو سونا ہے، تجھے ہتھوڑی سے مارا جا رہا ہے لوکھن کی، تیرے مارنے والا پرایا ہے اور میرا مارنے والا اپنا ہے. اپنوں سے جتنی تکلیف ہوتی ہے پرایوں سے نہیں ہوتی. آج ہمیں اپنوں سے تکلیف، ہمیں پرایوں سے نہیں ہے، ہمیں تو اپنوں سے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ مسلمانوں کے دل زندہ ہو جائیں اور قلوب جو مردہ پڑے ہوئے ہیں وہ مردہ قلوب زندہ ہو کر مسلمانوں کی، مومنوں کی، ایمان کی، اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والے بنے. تو بہرحال عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ لوہار بھی میرے ساتھ آیا، بیوی سے پوچھا تو کہا ایک تو اذان کے موقع پر ہتھوڑا رکھ دیتا اور دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رہتے تھے، بزرگ آدمی. وہ رات میں اٹھ کر اپنی چھت پر چڑھ کر نماز میں قرآن پڑھتے تھے. تو میرا شوہر سوتا سوتا یوں کہتا تھا، اے اللہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کام کرنا پڑتا ہے، باولے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اگر مجھے بھی فرصت ہوتی تو میں بھی اسی طرح قرآن پڑھتا جیسے عبداللہ پڑھ رہا ہے. تو خواب دیکھنے والے نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ نیک تمنا ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک کو جو مقام ملا اللہ نے اس کو بھی عطا فرمایا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیک تمناؤں پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمناؤں کو اچھی بنائیں، نیک بنائیں، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، اپنے دلوں کو صاف ستھرے بنائیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبت سے رہے، فتنوں کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، دعاؤں کا اہتمام رکھے اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ امیر عطا فرما کہ جو ہمارے دین دنیا کی کفالت کرنے والا ہو، ہماری دنیا ہمارے دین کو چھیننے والا نہ ہو، ہمارے دینی مسائل کو لوٹنے والا نہ ہو، ہمیں برباد اور تباہ کرنے والا نہ ہو. اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما. دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ جل شانہ ان باتوں پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما. اے اللہ ہم وہ مجرم ہیں جن کے پاس عبادتوں کا نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے، بالکل خالی ہاتھ ہیں اللہ، اور جو کچھ ہے اس میں ریاکاری ہے. اللہ تیری شان کے لائق کچھ نہیں، تو ورا الورا، تو پاکیزہ، تیری ذات بہت اونچی ہے. اے اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ ہم طائف میں بہنے والے میرے نبی کے مقدس خون کے وسیلے سے بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما. احد میں
اے اللہ شہید ہونے والے حمزہ اور مصعب اور صحابہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بغیر پانی کے طرف پر جان دینے والے حسین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی عزت لوٹنے سے ہماری حفاظت فرما، ایک دوسرے کو پامال و برباد کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے ملک میں وہ امیر عطا فرما جو ہمارے دین کا تحفظ کرے، مال کی حفاظت کرے۔ اے اللہ مسلمانوں کے آبرو عزت کی حفاظت کرے۔ اے اللہ غریبوں کا تعاون کرے۔ اے اللہ معذورین کی مدد کرے۔ اللہ ہمیں ایسے امیر کی ضرورت ہے، اللہ ظالم امیروں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرما، پامال و برباد ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، علماء صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اللہ ہم جب تجھ سے بھیک مانگتے ہیں رحمتوں کی، مغفرت کی، تو تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو، تم نالائق ہو، تم بے نمازی ہو، تمہیں میں اپنی رحمت کیسے دوں؟ میری رحمت تو ابو بکر عمر عثمان علی کو ملتی تھی، صحیح ہے اللہ، لیکن وہ تو سب قبر میں چلے گئے، جیسے ہی ہم ہی ہے اللہ۔ اس فتنے کے زمانے میں تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تیرا نام تو لے رہے ہیں۔ اے اللہ جہاں چاروں طرف بے حیائی ہے، عریانیت ہے، نفس ہے، شیطان ہے، اے اللہ ظلم ہے، جہاں ہمارے نام لینے پر بھی ہمیں پکڑے جاتے ہیں، اے اللہ ایسے وقت میں بھی ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں، اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس انداز سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اگرچہ تیری مصلحت ہوگی ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک عورت کو کیسے کاٹا جا رہا ہے، ایک بچے کو کیسے زندہ دفن کیا جا رہا ہے، ایک بوڑھے باپ کو بیٹے کے سامنے کیسے قبر میں زندہ سلایا جا رہا ہے۔ اے اللہ اللہ اب امتحان نہ لے ہمارا، اب امتحان نہ لے ہمارا، اب امتحان تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے۔ اے اللہ اگرچہ ہمارے اعمال گندے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اعمال کی نحوست سے ہو رہا ہے، اور اگر تو نے کیا بھی تو تیرا انصاف ہے، ہمیں اشکال نہیں ہے، لیکن اللہ تیرا نبی بہت روئے گا، تیرا نبی بہت روئے گا، تیرا نبی بہت روئے گا، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہے۔ وہ نبی تو ایک عورت نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس پر بھی رو پڑا تھا، اس رحمت والے نبی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے، دنیا کے فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا